بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہندی گانے، فلمی گانے گانا کیسا ہے۔ گانے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گانا جو کفریہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں کفریہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کا گانا کیسا ہے، اور دوسرے وہ گانے جن میں کفریہ الفاظ نہیں ہوتے، شرکیہ الفاظ نہیں ہوتے، ان کا گانا کیسا ہے۔ تو کفریہ الفاظ اور شرکیہ الفاظ والے گانا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن وہ گانے جن میں کفریہ الفاظ نہیں ہوتے، شرکیہ الفاظ نہیں ہوتے، ایسے الفاظ نہیں ہوتے جن میں خدا کو یا پھر رب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے اوپر کوئی ایسی بات آئے، تو ان گانوں کے گانے میں فسق تو ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے ایسے گانے ہیں کہ جن کے گانے سے مسلمان جان بوجھ کر اگر گائے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ انجانے میں گائے تو بھی سمجھو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جانے انجانے میں ہم بہت سارے گانے، فلمی گانے ایسے گا دیتے ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، بہت بڑا حرام کا کام ہم نے کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کام صرف یہ ہے کہ شراب پی لیا، سور کا گوشت کھا لیا، زنا کر لیا، سود کر لیا، لیکن دوستو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فلمی گانوں کے ذریعے سے مسلمان اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو زنا میں مبتلا کر کے آپ کے ایمان کو خراب کیا جائے گا، آپ کو سود میں مبتلا کر کے آپ کے ایمان کو خراب کیا جائے گا، اور دیگر حرام کام کروا کر کے آپ کے ایمان کو اور اسلام کو خراب کیا جائے گا، بلکہ گانوں کے ذریعے سے بھی ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ اور یہ آج کی نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ فلمی گانے شروع ہوئے ہیں تب سے ان گانوں کے اندر ایسے الفاظ یہ شاعر حضرات ڈالتے ہیں کہ جن کا ایک مسلمان کے لیے گانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ پورے یقین کے ساتھ گاتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ میں، ہوش و حواس کے ساتھ میں ایسے گانے گائے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں نکاح میں ہیں، جبکہ وہ نکاح میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مسلسل وہ زنا کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ان گانوں کو۔ ان گانوں کی لسٹ میں 4-5 گانے، ان گانوں کی لسٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایسے گانے بہت سارے لوگ گنگناتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گنگناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا پرانے گانے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، وہ گنگناتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ الفاظ کس طریقے کے ہیں۔ تو اب آئندہ یہ گانے آپ جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھنے والے حضرات اگر یہ گا رہے تھے پہلے تو تجدید ایمان کریں، اسلام میں آئیں، اور اس کے بعد ان گانوں کے گانے سے بالکل توبہ کریں۔ آپ گانے سب سے پہلے تو وہ گانا آپ کو بالکل نہیں گانا ہے جن کے اندر دیوی دیوتاؤں کے اوپر جو مشتمل گانا ہوتا ہے، بھگوان پر، دیوی پر، دیوتا پر مشتمل جو گانے ہوتے ہیں، بھکتی والے گانے ہوتے ہیں، یہ سارے گانے جو ہیں یہ سب کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں۔ ان سے آپ کا عقیدہ خراب ہوگا اور آپ کا اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ سارے گانے کو آپ اوائڈ کریں، بالکل بھی نہ گائیں۔ دوسرا وہ گانا جن میں اللہ، رب کو، خدا کو کے اوپر کوئی بات کی گئی ہو، جیسے کہ ایک گانا ہے کہ خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ بہت مشہور گانا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ میں اور بہت ہی شوق کے ساتھ میں اس گانے کو گاتے ہیں۔ دیکھیں اس گانے کے جو اشعار ہیں، اس گانے کا جو شعر ہے، پہلا جو مکھڑا ہے، خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یہ کتنا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک ٹپنی ہے، اللہ تبارک کی ذات پر ایک نقطہ ہے کہ اللہ خود بنانے والا ہے، اور وہ خود بنانے والا کیسے اپنے بنانے والے کے بارے میں، جو چیز بن گئے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا اللہ تبارک۔ تو یہ گانا بالکل بھی آپ کو نہیں گانا۔ یہ گانے میں بڑا، گانا سننے میں اور گانے میں اس میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اس کی جو ریدم ہے، اس کی جو ٹیون ہے، یہ بڑی اچھی ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یہ گانا دوستو بزرگوں، پورا کا پورا گانا یہ کفریہ اشعار پر مشتمل ہے، لہٰذا اس گانے کو گانے سے ایک مسلمان کو ضرور بچنا چاہیے۔ دوسرا
دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق میں کوئی کمی ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی بے فائدہ اور بلا وجہ اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے پورے اعتماد کے ساتھ میں کہ اس دنیا کو اللہ کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کر رہے تھے تو انسان کو پیدا کرتے وقت جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جو دنیا میں جا کر کے فساد کرے گی، خون کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انسان بنانے جا رہا ہوں، اور تم کو معلوم نہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ یہ انسان آگے چل کر کے کیا کارنامے کریں گے، اور ان میں مجھ کو کس کو پیدا کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے، اور حضرات انبیاء کرام کو پیدا کرنا ہے، اور یہ میرے خلیفہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہاں شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ تو یہ والا گانا بھی ایک مسلمان کو بالکل بھی نہیں گانا چاہیے۔ اور تیسرا گانا کہ اگر تیری جلوہ نمائی نہ ہوتی، اگر تیری جلوہ نمائی نہ ہوتی تو خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ یعنی کہ ایک عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کو گانے کے اندر کہتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تخلیق نہیں کرتے، یعنی زمین نہیں بناتے، آسمان نہیں بناتے، چاند سورج نہیں بناتے، یہ دریا پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو خدا کی خدائی ہے اور خدا کی جو قدرت ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ قدرت اللہ کی جو خدائی ہے یہ صرف آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ پر بہتان ہے، کتنی بڑی بات جو ہے ایک شاعر نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ گانا بھی میرے بھائی گانا بالکل بھی ناجائز اور حرام ہے، تو آپ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ چوتھا گانا ہے کہ ایک بت بناؤں گا تیرا اور پوجا کروں گا، ایک بت بناؤں گا تیرا اور پوجا کروں گا، ارے مر جاؤں گا اور اگر میں پیار دوجا کروں گا، کچھ اس طریقے سے ہے۔ تو یہ بھی بالکل بھی صریح کفر ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ، مسلمان خاص طور سے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتا، کسی کی پرستش نہیں کرتا۔ لیکن یہاں شاعر کہہ رہا ہے اپنی معشوقہ کو، اس کے اندر عاشق اپنے معشوق کو کہہ رہا ہے، شاعر نے جو لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ایک بت بناؤں گا اور اگر تم نہیں ملو گی تو پھر میں اس کی پوجا کروں گا اور اس کی پرستش کروں گا، اور اس کے علاوہ میں کسی کی پرستش نہیں کروں گا، اور میں کام کوئی دوجا اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ تو یہ صریح تو یہ گانا بھی بالکل بھی آپ کو نہیں گانا ہے۔ اور نمبر 5 ایک گانا اور ہے جو آپ کو نہیں گانا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے اور عبادت کا ارادہ ہے۔ دیکھیے اس میں بھی کتنا صریح کفر ہے کہ خود ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ کسی پتھر کی مورت سے مجھے محبت کرنی ہے، اور محبت کرنے کے بعد پھر میں اس کی پرستش بھی کروں گا، اس کی عبادت بھی کروں گا، اس کے لیے سجدہ بھی کروں گا، اس کے لیے روزہ بھی رکھوں گا، اس کے لیے نماز بھی پڑھوں گا۔ گویا کہ ہم خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی پتھر کی مورت بنا کر کے اس کی میں پرستش کروں گا، عبادت کروں گا۔ تو یہ صریح کفر ہے، اور یہ گانے ایسے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو کسی عالم کی، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود ان گانوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گانے ایسے ہیں کہ جن کا گانا یوں اور گنگنانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کسی فتوے کی، کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ ایک عام انسان بھی، ایک عام مسلمان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایسے الفاظ اور ایسے اشعار مجھے زبان پر نہیں لانا ہے۔ تو یہ سارے گانوں کو دوستوں بزرگوں گانے سے بچیں، ورنہ آپ کا اسلام جاتا رہے گا، آپ مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کو لگے گا راشن کارڈ میں کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کا نام اللہ کی لسٹ سے، مسلمانوں کی لسٹ سے کل قیامت میں کٹ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اگر آپ نے یہ گانے گا لیے ہیں تو تجدید ایمان کریں، اور نکاح تھا آپ کا تو نکاح پھر سے پڑھائیں۔ لہذا ان گانوں کو گانے سے بچیں اور اس کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو یہ گانے گنگناتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ایسے گانے گانا ایک مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔